ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض کے پاس، جنہیں حال ہی میں صوبائی دارالحکومت میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیں. آپ نے مختلف جگہوں پر جو ہے اسی طرح جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائی ہیں، تو لاہور کو کیسا ڈفرینٹ پاتے ہیں اس حوالے سے؟ لاہور بڑا ٹرکی اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور یہاں پر اوبیسلی ایشوز بھی پیورلی میٹروپولیٹن ایشوز ہیں، اربن ایشوز ہیں. اربنائزیشن بہت زیادہ ہے، موسٹ آف دا ایریا آپ کا اربن ہے، رورل کم ایریا ہے. سو مسائل بھی اسی لحاظ سے ہیں، بڑے عرصے سے چیزیں یہاں پر ڈیولپ ہوتی رہی ہیں. سو اوبیسلی اٹس اے ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس ایز کمپیئر ٹو ادر اسائنمنٹس. لاہور کو ٹیکل کرنا اور مینیج کرنا اس کو، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس میں بہت سی آپ کو چیزیں پہلو دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ کیپٹل بھی ہے. یہاں پر بہت سی چیزیں لوگ دیکھ کر باقی ضلعوں میں بھی کاپی کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس آئی تھنک. تو ایک پریشر والا بھی تو آپ کو فیل ہوتا ہے نا جب آپ اس طرح میگا سٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر وقت اوپر سے بھی ایک پریشر، اور وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک نیچے سے پریشرز آ رہے ہیں اور ایک اوپر سے پریشر. تو ہاؤ ڈو یو کوپ ود دیم؟ پریشر جو ہے وہ پارٹ آف ہماری سروس ہے. ہمیں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس کی کہ پریشرز کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. سو پریشرز تو اب حصہ ہے اس کا، اس میں ہر قسم کے پریشرز ہوتے ہیں، اور پریشرز اور اسٹریسز کو لے کر اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اٹس اباؤٹ مینجمنٹ، ناٹ ٹو ٹیک دا پریشرز ایز دے آر. بیسیکلی اٹس مینجمنٹ. تو اگر میں آپ سے بات کروں کہ جناب آپ نے مختلف ڈسٹرکٹس میں کام کیا ہے، تو کون سا ڈسٹرکٹ آپ کو زیادہ ڈیفیکلٹ لگا کہ یار اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ ہر ڈفرینٹ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. میں جھنگ میں تھا ایز اے ڈپٹی کمشنر، اس کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ تھے. رورل سوسائٹی، ویری بیکورڈ، بٹ اس کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ڈائنامکس ویری ویری کمپلیکس. وہ بھی آسان ضلع نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں ملتان میں کیا، ملتان از ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ڈفرینٹ ایک اس کا پہلو ہے ملتان کا، اور اس کو بھی ہینڈل کیا. اوبیسلی لاہور کے جس طرح بھی آپ سے بتایا ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہے. سو لاہور کو اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے. ہر ضلع کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ڈیفیکلٹی لیول تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کمپلیکیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں یونیفارم ہوتی ہیں، بٹ بہت سی چیزیں آپ کی جو ہے وہ ڈائیورجنٹ بھی ہوتی ہیں. سو ان کو اس لحاظ سے پھر آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بلانگ کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ سرگودا سے. جی سرگودا سے. اور اسکولنگ وہیں سے ہوئی؟ جی سرگودا سے بالکل. اسکولنگ بیسک اسکولنگ وہیں سے ہوئی ہے، کالج بھی وہیں سے کیا. اس کے بعد پھر یونیورسٹی جو ہے وہ پھر لاہور سے، UET لاہور سے انجینئرنگ کی. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں وہاں کی. پیرنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی مدر واز ایجوکیشنسٹ، اور جو فادر ہیں وہ انجینئر تھے. وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن میں تھے. سو گھر کے لیول پر بھی ایجوکیشن کا بڑا زیادہ اس کی پرائرٹی تھی. اسی ریفرنس سے پھر یہ چیزیں آگے چلیں. بڑا رول ہے پیرنٹس کا ہمارے کیریئر بلڈ اپ ہونے کے اندر. یہ کس وقت خیال آیا کہ آپ نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آنا ہے؟ ڈیورنگ ایکچولی انجینئرنگ جب میں نے کی الیکٹریکل، سو اسی ٹائم یہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ سول سروس جو ہے اس کے ذریعے بہت سی چیزیں آپ پبلک ڈیلنگ کے ذریعے امپروو کر سکتے ہیں. اس میں پبلک ڈیلنگ بڑی زیادہ ہے، اور ایشوز آپ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ میں وہ اس کا چارم بھی تھا اوبیسلی، لیکن جذبہ بھی تھا کہ پبلک سروس کرنی ہے. تو اس کے لیے جب دیکھا گیا تو ہمیں سول سروس ہی سامنے نظر آئی، اس لیے پھر میں نے کیریئر بھی اپنا سوئچ اوور کیا. اچھا، لوگ دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، انجینئر. اٹس بھی بہت محنت والی کام ہوتا ہے. اور جب لوگوں سے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کیا بنیں گے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی انجینئر کہتا ہے. تو اب انجینئر بننے کے بعد پھر دوبارہ سے ایک نئے کیریئر کی طرف آنا، اب اس میں یہاں تو ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار ٹیکا شیکا نہیں ہے انجینئرنگ میں شاید، یا اس وجہ سے آتا ہے، یا پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کی مائنڈ تو ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر ظاہری بات ہے انجینئرنگ کو ساتھ لے کے چلنا آپ کو مشکل نہیں لگتا؟ ٹو پولز اپارٹ. دیکھیے انجینئرنگ بالکل ایک ڈفرینٹ پروفیشنل فیلڈ ہے. میں نے انجینئرنگ کی جاب بھی کی اوبیسلی، لیکن اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے بتایا یہ اسٹارٹ سے دماغ میں چیز تو تھی، اور پھر ہم نے کیریئر سوئچ اوور کیا. اگین آپ جس بھی فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کے اندر آپ نے رہ کے آپ نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. میرا بڑا سمپل سا ایک رول ہے کہ
اپنی بیسٹ ایبلٹیز دینے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں کہ پرفیکشن ہو چیز کے اندر. اوبیسلی ڈیفیکلٹ چیز ہے, لیکن اسی لحاظ سے اگر سروس ڈلیوری ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں میکسیمم اپنا ان پٹ دے کے ایبلٹیز, بیسٹ ایبلٹیز استعمال کر کے اس کو بہتر کیا جائے چیز کو. سو انجینئرنگ واز اے ڈفرینٹ تھنگ, یہ سول سروس از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. لیکن سوئچ اوور میں نے آپ کو جیسے پہلے آپ سے شیئر کر لیا, سوئچ اوور پبلک سروس کی وجہ سے میں نے کیا تھا. آپ کی زندگی میں اگر بات کروں کامیابی کا, جو ایک ہوتا ہے نا کوئی ایسی سپورٹ ہوتی ہے, کوئی پیچھے ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ کو سکسیزفل بنانے میں ایک رول پلے کرتی ہے, تو اگر بات کروں آپ کی لائف میں تو وہ کون ہے؟ مائی مدر, میری جو والدہ ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اس کے اندر, اور اسٹڈیز کے اندر بھی, کیریئر بلڈ اپ کے اندر بھی, اور فادر کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو پیرنٹس کا کی رول ہے اس پوری ایک جو آپ امپیٹس ہے ہماری جو کیریئر کے اندر اور میری جو لائف گرومنگ کے اعتبار سے, وہ پیرنٹس ہیو پلیڈ دا کی رول. دنیا میں کہاں کہاں گئے, سفر کہاں کہاں گئے؟ ایز اے ٹریننگ میں نے باہر سفر کیا ہے. یو ایس جانے کا اتفاق ہوا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جاپان جانے کا اتفاق ہوا, آسٹریلیا میں پڑھا, میں نے ماسٹرز وہاں سے کیا آفٹر مائی جاب اسکالرشپ کے اوپر اور سیٹ کے اوپر. تو کافی ممالک دیکھنے کا موقع ملا ہے ڈیو ٹو مائی سروس. سو ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے وہاں کے, وہ سارے ایکسپیرینس بھی دیکھے. اگر میں بات کروں کہ جناب آپ نے مختلف کنٹریز میں گئے, کون سی کنٹری کا سفر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا یا اس نے انسپائر کیا؟ اگین یہ بھی ایک ڈفرینٹ فلیور ہے ہر ملک کا. اگر آپ ایپل اور اورنج کا ڈفرینٹ فلیور ہے. سو تمام جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے ڈائنامکس میں ڈفرینٹ ہے. کیونکہ میں آسٹریلیا زیادہ رہا ہوں اس لیے میں آسٹریلیا کو زیادہ بیان کر سکتا ہوں, کیونکہ وہاں پر میں ایجوکیشن میں نے وہاں سے لی. سو آسٹریلیا کا ایکسپیرینس واز ایکسٹریملی آئی تھنک گڈ فار می, فار مائی فیملی بھی ساتھ تھی, اور وہاں سیکھنے کا بڑا موقع ملا, نہ صرف یونیورسٹی لیول پہ بلکہ کلچرل لیول پہ. ایجوکیشن لیول پہ میں نے وہاں پر ماسٹرز کی تھی پبلک پالیسی کے اندر, اور لیکن جو کلچرل اسپیکٹس ہیں اوبیسلی ان کا رہن سہن, پھر ان کے ساتھ وہ چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں, ان کی سیوک سینس کیا ہے, ان کا جو سوشل کیپٹل ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا. سو وہ اقوام کیوں ترقی کر رہی ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملا. سو مختلف پہلو ہیں وہاں پر, وہ سٹیز کو کیسے انہوں نے بلڈ کیا ہے, ایکسپینڈ کیسے کر رہے ہیں. تو تمام مختلف پہلوؤں کو دیکھا, اور اوبیسلی وہ اس کا ایک آپ کے اوپر اسپورٹ, وہ بڑا اسپورٹنگ کنٹری ہے آسٹریلیا. سو وہاں پر اسپورٹس لورز ہیں بہت زیادہ, اپنا ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں وہ لوگ, اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملا, اور یہ دے بیسیکلی ایڈ ٹو دی یور اون ایکسپیرینسز, جس کو پھر ہم ریپلیکیٹ بھی اوبیسلی کسی حد تک اپنے ملک میں آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ سیوک سینس, اور دوسری بات یہ آپ نے ان کی پروگریس کے راز جو آپ نے وہ سمجھے. پاکستان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں یہاں کی سیوک سینس کو, تو کہاں آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے, اور کہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں تو وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں پاکستان ایک تو آبادی آسٹریلیا سے کمپیئر کریں, ہماری آبادی ان سے 10 گنا بڑی زیادہ ہے, جبکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ 10 گنا کم ہے. سو اراؤنڈ 20 ٹائمز امپیکٹ ہے. ایک تو یہ نیشنل چیز ہے, وی کانٹ چینج دیٹ. سو یہ ایک گیون پیرامیٹرز ہیں. اب اس کے اندر رہ کے ان لوگوں نے کیسے امپروو کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. انہوں نے اوبیسلی چیزوں کو سیکھا ہے, ویلیوز کو اڈاپٹ کیا ہے, اور ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم نے ایز اے کمیونٹی بہت سی آسپیکٹس کو لے کر چلنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے. ان کا آسٹریلیا میں سوشل کیپٹل بہت ہے, وہاں پر ایک جو ٹرسٹ جو لیول کا ہے وہ ایک دوسرے کا ٹرسٹ نہیں توڑتے کمیونٹی لیول کے اوپر. لوگ انڈیویجولز بہت وہاں پر پاورفل ہیں, اور ایز اے کمیونٹی دے پلے ویری وائٹل رول ان بلڈنگ اپ دا سوسائٹی. وہاں پر آپ کو ٹریفک پولیس نظر نہیں آئے گی چوراہوں کے اوپر, وہاں پر ریگولیشن, بٹ آپ اسٹل یو ہیو لاٹ آف فیئر اف یو ٹرائی ٹو وائلیٹ اینی لا, ٹریفک لا, کیونکہ وہ امیجیٹلی کوئی اور عام آدمی ہی اس کی شکایت کر دے گا. تو اگر وائلیٹ کوئی کرے گا تو پھر اس کی پھر اوبیسلی پینلٹیز آر ویری ہائی. وہاں پر 2 چیزیں ویری امپورٹنٹ کہ
severity of punishment is very high in terms of incentive, اور certainty of punishment is very high also. So یہ دونوں اگر مکس ہائی لیول کا اویلیبل ہو تو پھر وہاں پر قوانین کی پاسداری بھی زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی certainty میں ایشوز ہیں بہت زیادہ. باہر کوئی شخص نکلتا ہے اس سے یہ سرٹن نہیں ہوتا کہ اس پہ لا امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ وائلیٹ اگر کرے گا. اور سیویرٹی میں بھی سیویرٹی آپ کی بعض قوانین میں سخت ہے, بعض میں کم ہے, لیکن سرٹینٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو علم ہو جب وہ وائلیشن کرے تو اس وائلیشن کے اگینسٹ پینلٹی اس پہ لگے گی, امپوز ہوگی ہی ہوگی. تو میرے خیال یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ. اچھا, سوک سینس میں جو رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کو لگتی ہے یہاں پر, اس کی وجہ پاپولیشن ہے یا کوئی ویسے ہی ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ لا پہ ہم عمل کریں؟ یہ ایک اس کا جواب نہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس طرح کے. اس میں پاپولیشن از ون آف دا فیکٹرز. اوبیسلی پاورٹی لیول از ویری ہائی, الٹریسی, ہیلتھ ایشوز ہیں, سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں. مینجمنٹ ہماری جو ہے وہ ان پلانڈ, یہ سٹیز ہیں ہمارے, تو ان پلانڈ کے اندر مینیج کرنا از ویری ویری ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. اگر کوئی پلانڈ چیز ہو, اسلام آباد از اے پلانڈ, موٹر وے از اے پلانڈ روڈ, ایک نئی چیز ہے, وہاں پر آسان ہے مینیج کرنا. جن اسٹریٹس میں پلاننگ نہیں ہوتی وہاں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سو اس ریفرنس سے میرے خیال میں پاکستان کے اندر از اے ویری کمپلیکیٹڈ فینومینا ٹو مینیج. اسپیشلی امپروو ہو سکتا ہے؟ جی امپروومنٹ کی گنجائش تو بالکل ہوتی ہے. اس کے لیے اسمارٹ سولوشنز ہوتے ہیں, اس کے لیے نیو مینجمنٹ اسٹائلز ہوتے ہیں, اس میں ول ہوتی ہے آف دی گورنمنٹ. اوبیسلی ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ان سب کو ساتھ لے کے, بٹ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ اگر چیز صدیوں میں خراب ہوئی ہے تو پھر وہ اس کو ٹائم بھی بہت عرصہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہونے میں. اچھا, اس کا کیا وجہ ہے؟ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کوآرڈینیشن میں نہیں چلتے. مثلاً آپ سٹی گورنمنٹ ہے آپ کی, آپ ڈی سی ہیں, اور اداروں کے بھی لوگ ہیں, یا اسے ہارمنی میں چلیں گے تب ہوگا, کس طرح ہوگا؟ یعنی آپ کو کیا دو چار چیزیں جو کی پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں. ایک دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا اگین ڈیفیکلٹ ہے. ایشوز جو ہیں, پرابلم جو ہیں میگا سٹیز کے, وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, انہیں ہم وکٹ پرابلمس کہتے ہیں. وکٹ پرابلمس وہ پرابلمس ہوتے ہیں ان پبلک پالیسی لینگویج in which these solutions are not readily available. So you need to find out solutions, out of the box solutions. Sometimes the solutions are not available. You try to approach various ideas, try to experiment various ideas. So اس کا سولوشن کیونکہ آسان نہیں ہوتا, سو پرابلمس وہاں رہتے ہیں, اسٹیٹس کو مینٹین رہتا ہے. اور کیونکہ ایک دو سالوں میں یہ پرابلمس بنے نہیں ہوتے, عرصہ دراز سے چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ریزولوشن بھی ان کی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی بندہ, کوئی بھی ایون ایڈمنسٹریشن جو ہے, اس کے لیے اس پرابلم کو ہینڈل کرنا, سو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ چل رہی ہوتی ہے زیادہ اس کے اندر. بٹ آبویسلی جیسے میں نے بتایا کہ نیو مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں اب آ رہی ہیں. ہمارے جو آئی ٹی سولوشنز ہیں, انہوں نے اسمارٹ سولوشنز جو ہیں, انہوں نے بہت سی چیزیں آسان بنا دی ہیں, بہت سی چیزوں میں بہتری بھی ہوئی ہے. سو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, اٹس اے کنٹینیوس فائٹ ٹو ریزالو دیز ایشوز. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ میرے خیال میں چلتا رہے گا. اور اس میں ول بڑی امپورٹنٹ ہے, ول آف دی گورنمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. لوگوں کا ساتھ دینا, ان کا اویئرنیس جنریٹ کرنا, لوگوں میں وہ سینس کریٹ ہونا. بٹ کنیکٹڈ پرابلمز ہیں بہت سے آپس میں. ایک پرابلم کو اگر آپ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرا ٹریگر ہو جاتا ہے, دوسرے کو کرتے ہیں, تیسرا ٹریگر ہو جاتا ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ فینومینا. اچھا, کچھ اسپورٹس مین ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے آپ میوزک بھی سنتے ہیں, میوزک لور ہوتے ہیں, بک ریڈنگ ہوتی ہے, وہ بھی ہے ساتھ کے؟ اس کا فرینکلی ٹائم نہیں ملتا. آئی ایم ناٹ اے میوزک لور ان اسٹرکٹ سینس ہو, لیکن بک ریڈنگ کا پہلے بالکل ڈیفینیٹلی شوق تھا. لیکن اب آبویسلی جاب اتنی ہماری ڈیمانڈنگ ہوتی ہے, اس میں بک ریڈنگ از ناٹ پاسبل. پھر بھی کوشش کرتے ہیں جتنا بھی پڑھ سکیں, لیکن اسپورٹس میں نہیں چھوڑتا, اسپورٹس لازمی کرتا ہوں. فیملی ادھر سرگودا میں ہی ہے کہ یہیں پہ آپ کے ساتھ ہے؟ جی فیملی میرے ساتھ رہتی ہے. تو جب آپ ان کو ٹائم نہیں دے بیٹھتا, جیسے آپ نے بتایا 12 بجے تک, تو ظاہری بات ہے پھر وہ ناراض تو آپ سے ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. اوبیسلی ان کے میری جو وائف ہے وہ شی از آلسو اے پروفیشنل, میڈیکل پروفیشن کا تعلق ہے, تو وہ اس فیملی کو سنبھالنا, وہ دیٹ از ہر رسپانسبلٹی. اس کے بغیر تو جاب پاسبل نہیں ہے میرے والی. اور یہ ہماری تمام بیوروکریسی میں یہ ہے مسئلہ. تو پھر ان کو سیٹل کیسے کرتے ہیں, کیسے مناتے کیسے ہیں؟ اب وہ آئی تھنک وہ اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ہیو ریئلائز کہ
the nature of job is such that they have to make certain compromises. So obviously वो फिर they have compromised. obviously उन्होंने compromise किया, फिर उन्होंने support किया साथ, उसको मैं supporting compromise कहूँगा कि वो अब support है, उसके बगैर job possible नहीं है हमारी आपके kids हालात के अंदर। 2 हैं जी, 2 kids, school going and college going. तो उनमें से क्या आप वो चाहते हैं कि वो भी आप ही की तरह इसी प्रोफेशन में या इसी फील्ड में आएंगे? या मैं आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन अपॉन दैम, मैं टोटली वो उनका अपना डिसीजन है। मैंने इनको कभी भी नहीं कहा कि आपने क्या बनना है। यू नो आजकल की जनरेशन को फोर्स किया नहीं जा सकता वैसे, तो ये इट्स डिसीजन टू बी मेड बाय देमसेल्व्स। तो घर में किसका हुक्म चलता है, आपका? हुक्म का टाइम ही नहीं होता, हुक्म का तो टाइम उस टाइम हो जब आप घर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो फैमिली अफेयर्स आर बीइंग सेटल्ड। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए हैं तो ज़ाहिर बात है यहाँ तो कुछ एक लिस्ट मिली होगी कि इस तरह शहर को ठीक करना है, ऐसे करना है, ऊपर से आती है, या आप खुद फैसला करते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, अब वो क्या है? कि यहाँ पर अभी आजकल तो हम प्राइस का इशू बना हुआ है, प्राइस पे काफ़ी काम चल रहा है, प्राइस हाइक का जो इशू था उसको मैनेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोविड का इशू है, कोविड के ऊपर बहुत से मामला चल रहे हैं। सो यहाँ पर अभी हमने एक रिसेंटली एक सोना लाहौर के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट की। इट इज जस्ट टू ब्रिंग ऑन वन टेबल ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड try to organize various activities under their umbrella which they were already performing, already वो activities कर रहे थे। So उनको इकट्ठा करके हम काफ़ी काम यहाँ पर activities, basic activities कर रहे हैं, maintenance से मुताबिक activities हैं, उस beautification का element भी, illumination का element भी है of various areas। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। प्रायोरिटी इस टाइम लाहौर के प्रायोरिटीज़ अपनी हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाकी जगहों पर तो यूजली जब आप डिप्टी कमिश्नर होते हैं या किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यू लीड द डिस्ट्रिक्ट, आप वो लाहौर को ड्राइविंग सीट पे चला रहे होते हैं। बट लाहौर इज, मैंने देखा है डिफरेंट, इसमें लाहौर इज ऑन द लीडिंग पॉइंट और वो लाहौर आपको ड्राइव कर रहा होता है, चला रहा होता है। सो ड्राइविंग सीट का यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है। सो लाहौर के डायनामिक्स आर डिफरेंट। अच्छा, प्राइस हाइक बड़ा मेजर इशू है और ये कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट ने भी इसको अंडरस्टैंड किया है कि प्राइस हाइक है, और लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है। अच्छा, उसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो ये कहा जा रहा है कि जनाब प्राइस हाइक होगी जैसे होती है, लेकिन दूसरा है कि लोकल माफियाज हैं आपके, बिजनेसमैनों के, ट्रेडर्स के और लोगों के, वो जो कर देते हैं। तो उसमें एक सिटी मैनेजमेंट का हमेशा से, पहले से जब से ये सिस्टम चला आ रहा है, सिटी मैनेजमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, मजिस्ट्रियल पावर होती थी एक दौर में मजिस्ट्रेट के पास। अच्छा, वो एक्टिविटी हमें उस तरह नज़र नहीं आती कि पहले मजिस्ट्रेट आते थे बाज़ारों में और दुकानों पर, और एक फियर होता था, लोग नहीं करते थे। वो जो मैकेनिज़्म है उसके ख़त्म होने की या कम होने की रीज़न क्या है, या हमें ये परसेप्शन ऐसा है, ऐसा हकीकत में नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्या उस पर स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, आबादी बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है। हमारे पास मैजिस्ट्रेट हैं 51 है इस टाइम यहाँ पर, और उनके ज़रिए हम जो भी पॉसिबल कार्रवाइयाँ वो करते रहते हैं, लेकिन वो कोई इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट्स नहीं है, वो डेडिकेटेड मैजिस्ट्रेट्स नहीं है, वो ऑलरेडी ऑफिसर इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो एक तो हमने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट्स दिए जाए। मैजिस्ट्रेट्स जाते हैं, बट इश्यूज़ मेरे ख्याल में मार्केट फोर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल है कि मार्केट कैसे बिहेव करती हैं, मार्केट फेलियर्स को कैसे डील करना है, उस पर इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, सप्लाई और डिमांड का आपस में क्या ताल्लुक है। सिर्फ ये मैजिस्ट्रियल इशू नहीं है, इसमें सप्लाई एंड डिमांड को भी देखना पड़ता है, तो दोनों फैक्टर्स को बैलेंस रख के देखना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट्स हमारे पास कम है ऑब्वियसली, वो अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कोई सिस्टम भी परफेक्ट नहीं होता। हमने फॉर एग्जांपल अभी डेली ऑन एवरेज 3 से 4 लाख रुपए जुर्माना होता है यहाँ पर, तो मैजिस्ट्रेट्स का मतलब है काम कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो मार्केट फेलियर हुआ था उसको डील करने के लिए देन व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश सहूलत बाज़ार्स, हमने यहाँ पर 30 से ज़्यादा सहूलत बाज़ार लगाए, और उन बाज़ारों के ज़रिए हमने फिर इंटरवेंशन की, और उनके ज़रिए हमने आटे को की कीमत कम लेकर आए, चीनी भी अवेलेबल है हमारी उससे मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है एट द राइट टाइम।
اگین مارکیٹس جو ان کی سپلائی اگر بہتر ہو جائے چیزوں کی تو ڈیمانڈ کے ساتھ اگر بیلنس کر جائے تو پرائسز اسٹیبل رہتی ہیں. لیکن جہاں سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی زیادہ ہو جائے وہاں آپ کی ڈسٹورشن آ جاتی ہے, پرائسز ہائک ہوتی ہیں. لیکن ابھی گورنمنٹ نے رائٹلی کچھ اسٹیپس لیے ہیں جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹس میں کافی اسٹیبلٹی آئی ہے. وہ اسٹیپس کیا ہیں؟ یہ میں جس طرح بتایا سہولت بازار جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہے, نمبر 1. نمبر 2 امپورٹ کی شوگر, اس طرح گندم بھی باہر سے آ رہی ہے, گندم زیادہ کوٹا بڑھایا. پھر ہم نے کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے تھے, اس کے تحت ہم نے یہاں پر جو ملوں کو خلاف کارروائی کی جو وائلیشنز کر رہی تھیں تو اسے بھی کافی اسٹیبلٹی آئی. جی ناظرین, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, مارکیٹ فورسز کی آپ نے بات کی, ڈیمانڈ سپلائی کی, دنیا بھر میں ایسا ہے, لیکن پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مارکیٹ فورسز تو چلو کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارٹلز بھی کام کر رہے ہیں. جیسے آٹے کی شارٹیج کروا دی, ہارڈنگ کروا دی چینی کی اور اس طرح کی چیزیں. اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں یہ ہوا کہ ایون شیخوپورہ کی جو مل سے اطلاعات یہ آئیں کہ یہاں سے آٹا جو ہے وہ باہر افغانستان کی طرف جاتا ہے. زیادہ تر ایک وجہ یہ بھی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری گوڈز ہیں, ایڈیبلز جو ہیں وہ ان دنوں افغانستان چلی جاتی ہیں یا کے پی کے میں چلی جاتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے یا لاہور سے کوئی چیزیں رک جائیں یا بائی وہ کوئی میکنزم ہمارا. دیکھیے, آئی کین ناٹ کمنٹ اپون دی بٹوین کنٹریز موومنٹ, اکراس دا بارڈر موومنٹ, کیونکہ وہ میرے ڈومین میں نہیں ہے. لیکن انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پہ تو کیونکہ ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر شیخوپورہ سے کسی اور ضلع میں جا رہا ہے تو ریسٹرکشن نہیں ہے, انٹر پروونشل بھی ریسٹرکشن نہیں ہے. سو یہاں سے تو جس پہ لیول پہ جاتا ہے اگر وہ بارڈر سے کراس جاتا ہے تو obviously اس پہ پھر ادارے موجود ہیں اس کے اپنے. لیکن جس طرح میں نے بتایا پلفریج obviously تھی ملز کے اندر, ہم نے کارروائی ان کے خلاف کی ہے. اب آٹا از اسٹیبل ناؤ الحمدللہ. آٹا ہم چیک کرتے رہتے ہیں, آٹا کی اسٹیبلٹی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ چینی کی اسٹیبلٹی بھی موجود ہے, چینی اویلیبل بھی ہے. سو یہ کافی انٹرونشنز ابھی ہوئی, اس کی وجہ سے فرق پڑا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو یہاں یہ خالی یہ ایشوز تو نہیں ہے, ایشوز تو یہاں پر اور بھی ہیں. لیکن ایک دور میں ڈی سی بڑے پاورفل ہوا کرتے تھے, آپ کی پولیس آپ کے انڈر تھی اور باقی ساری چیزیں بھی ڈپارٹمنٹ جواب دہ ہوتے تھے. اب شاید اس طرح نہیں ہے, اب ڈیولیشن پاور کے بعد کافی چیزیں بدل گئی اور ڈی سی کی وہ کمانڈ نہیں ہے. تو ورکنگ کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنے میں جو ایک آپ کے پاس ایک اتھارٹی کا ایک رول تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ منیمائز ہو گیا؟ اتھارٹی کا دیکھیں, انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں انسٹیٹیوشن کی بات کروں گا, اتھارٹی کی بات نہیں کروں گا. انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اس پہ گورنمنٹس کام بھی کرتی رہی ہیں, مزید کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. اوبیسلی اگر انسٹیٹیوشن ویک ہوں گے تو پھر آپ کو کام کرنے میں دقت پیش آئے گی. سو ہم یہ سمجھتے ہیں, میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہ قوانین میں تبدیل ہونی چاہیے اور اس میں جو نظام ایسا آنا چاہیے جس کے ذریعے ہمارے جو مینجمنٹ کی افیکٹونیس ہے اس کو بڑھایا جا سکے. اس میں اوبیسلی میجسٹریل نظام ایک اپنا نظام ہے, بٹ ایگزیکٹلی وہ والا نہیں. تو اس میں کچھ چینجز کر کے ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری ابھی بھی اکثر آفیسرس پر ہی ہوتی ہے, بٹ وہ اوبیسلی ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے جس کے ذریعے وہ ذمہ داری کو فلفل کر سکیں. یہ ایک گیپ موجود ہے جس پہ گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے ابھی, اور وہ اگر گیپ فل ہو جائیں تو اس سے ایفیشنسی اور افیکٹونیس بڑھے گی. اچھا, کووڈ کی نئی ویو کا ایک آ گیا ہے, اس پہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, کووڈ میں ہمارے پاس یہاں پر کوئی ابھی تک 60,000 کو اب ٹچ کرنے لگا ہے فگر, ٹوٹل جو پیشنٹ صرف لاہور کے اندر. ڈیتھس بھی کافی ہو چکی, اراؤنڈ 1300 کو ٹچ کرنے لگی ہیں, 1200 سے 1300 کے درمیان. یہ اب جو نئی ویو جو آئی ہے اس میں نہیں, ٹوٹل ابھی تک کی بات اوور آل جو پیچھے سے چل رہا ہے سارا, ابھی 14 ڈیز میں کوئی 40 ڈیتھس ہو چکی ہیں. اچھا, سو ڈیلی بیسس پہ اب ڈیتھس ہو رہی ہیں. یہ ٹیسٹنگ کی بیس پہ آپ بتا رہے ہیں یہ فگر؟ جی ٹیسٹنگ نہیں, یہ ڈیتھس کی بات نہیں, جو ڈیتھس ہے یہ ٹیسٹنگ کی بیس پہ. پیشنٹس ڈکلیئرڈ کووڈ پیشنٹس ہوتے ہیں, ڈکلیئرڈ وہ ان کی بات کر رہا ہوں, جو ٹیسٹ اوبیسلی جو ٹیسٹ کرواتے ہیں, جو پھر کریٹیکل چلے جاتے ہیں ان کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. تو ہم ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں, تھاؤزنڈس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان کی بیس پہ ہم نے جو
पॉजिटिव्स आते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है. हमने अभी कल ही को 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया है, उससे पहले 11 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया था. सो ये वेव इज़ वेरी टफ, और मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से तमाम लोगों से भी कि प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें और कम से कम सोशलाइज करें, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ वॉश करें ज़्यादा से ज़्यादा. अदरवाइज़ गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम होती हैं. अच्छा, लॉकडाउन और कौन से एरिया आपको लगता है कि अभी करने पड़े, या वो लिस्ट आती है आप उसको देख के लगा देते हैं? वो हम एनालिसिस करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उन एरियाज को स्मार्टली लॉकडाउन किया जाता है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये पॉलिसी है कि बिजनेसेस कम से कम डिस्टर्ब हो, लोगों का कारोबार कम से कम डिस्टर्ब हो. अच्छा, इससे पहले जो थे सेंटर बने थे स्पेशली, और फिर वो बाद में ख़त्म भी कर दिए गए, तो अभी आपके ज़हन में माइंड में है कि उस तरह के सेंटर दोबारा बना लिए जाए? पहले तो मैं हॉस्पिटल भी उसको देख रहा था, तो अभी क्या फैसिलिटीज इसमें? हमने जो हमारा मेन सेंटर था एक्सपो सेंटर, एक्सपो सेंटर की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल, वहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटी में मौजूद थी, वो हमारे पास मौजूद है अभी. अच्छा, अवेलेबल है. जब भी हमने उससे स्टार्ट दोबारा करना होगा हम कर देंगे उसको. हमने अभी उसे शायद हमें करना पड़े. सो जितने भी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले थी वो हम इमीडिएटली उसको इन द फील्ड लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती है? बहुत ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अगर मैं फ्रैंकली अगर आपसे बात करूं तो अगर किसी भी शख्स को जो मेरे पास आता है उससे अगर कोई मैं हेल्प कर सकूं, उसको इसका ग्रीवेंस एड्रेस हो सके, तो वो मुझे दिली इंतहाई खुशी होती है उसकी. अच्छा, रिपेंटेंस भी हो जाती है बाज़ औक़ात, इंसान को रिमोर्स हो जाता है, पछतावा रहता है लाइफ में कि यार वो मैं उसकी हेल्प कर देता या ये काम कर देता, तो ऐसा तो आपको भी है कोई ऐसा? मैं आई डोंट लुक बैक, मैं पीछे देखता नहीं हूँ. सो यूजुअली मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं मोर फ्यूचरिस्टिक, मैं प्रेजेंट को प्रेजेंट ऑब्वियसली पास से हम एक्सपीरियंस के ज़रिए उससे हम लेसन तो लर्न करते हैं, बट मैं उसमें पॉजिटिव तरीके से कोशिश करता हूँ कि आगे जाए. नहीं, आई डोंट लिव इन पास्ट. अच्छा, फ्यूचर में आपके प्लानिंग्स क्या हैं? मतलब आपके हर बंदे का कोई ना कोई टारगेट होता है, आपका टारगेट क्या है? अभी तो फिलहाल सर्विस है. सर्विस में अगेन हमारा कैरियर होता है अपना, उस कैरियर के लिहाज से बात कर सकता हूँ. कोई ऐसा टारगेट नहीं होता ना कि मैंने चीफ सेक्रेटरी बनना है, इससे ऊपर फेडरल सेक्रेटरी बनना है या कुछ? मैं रूटीन में आपको लगता है कि चला जाए? आई डोंट हैव एनी टारगेट सेट फॉर मी. अगेन मेरी दोबारा सिविल सर्विस है, क्योंकि लोगों के लिए जितनी भी खिदमत की जा सके, जिस लेवल पे जिस भी हम रोल में हो, उसमें आम आदमी को अगर थोड़ा रिलीफ मिल जाए तो वो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर मी. वही मेरा असास है. अच्छा, सिविल जो सर्विस होती है इस पर कितना पॉलिटिकल प्रेशर आप फील करते हैं? आपका एक पूरा एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि ये ज़रूरी भी है सिविल सर्विस पे काम करने के लिए, या आपको लगता है कि ये गैर ज़रूरी है? मैं पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा नहीं समझता, क्योंकि दे हैव टू लिव टुगेदर इकट्ठे. पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल साइड है ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ द गवर्नमेंट बेसिकली. एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, एस्टैब्लिशमेंट जो होती है, वो बेसिकली रियासत का एक सतून होता है, एक हिस्सा होता है जो कि गवर्नमेंट्स की मशीनरी होती है. सो ड्राइविंग सीट पे हमेशा पॉलिटिकल लोग होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं. जो गाड़ी होती है उसका इंजन होता है वो ब्यूरोक्रेसी होती है. सो ये इकट्ठे मिल के चलते हैं. ये ऐसा नहीं कि वो उसका प्रेशर है या इसका उसके ऊपर प्रेशर है, ये मिल के काम करना है. अगर एक का सिस्टम ख़राब होगा तो ऑब्वियसली दूसरे का सिस्टम ख़राब होगा. सो ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो मशीनरी अच्छी नहीं चलेगी. मशीनरी ख़राब होगी तो ड्राइवर उसे जो मर्जी कर ले नहीं चला सकेगा. तो मिल के चलना होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलना होता है. और नज़रिया ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली उसमें आम आदमी की, लोगों की भलाई हो. यानी यू हैव टू लिव विद इट, आपको उसको साथ मिल या हार्मनी में रहना पड़ता है. इट्स बेसिकली एक दूसरे को, ये मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अच्छा, बड़ी बात की गई ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की भी बात की गई है, तो आप चूँकि आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फॉर्मली नॉन एज DMG उससे भी हैं, तो आपको लगता है कि इसमें रिफॉर्म्स की कोई ज़रूरत है? रिफॉर्म्स की गुंजाइश तो हमेशा हर चीज़ में होती है. आपने जो एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है उसको, क्योंकि वो तब्दील होती रहती है, हालात तब्दील होते हैं, तो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट भी करना होता है. तो रिफॉर्म्स की गुंजाइश होती है, न्यू जो सिस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट करना, उनको लेकर चलना. सो आई थिंक रिफॉर्म्स की बिल्कुल गुंजाइश है. अच्छा, एक पॉइंट है कि
یہ جو ڈپٹی کمشنر سسٹم ہے یا جو بھی یہ سسٹم یہاں 150-200 سال سے رہا، یہ اگر برٹن میں دیکھیں جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا انہوں نے اس کو وہاں نہیں لگایا. اب دیکھیں ہر ایک کا اپنا سسٹم ہے. میں تو آپ برازیلین سسٹم ڈفرینٹ ہے, monarchy system is different. اگر ہم بیسک گورننس کی بات کریں, وہ کہتے ہیں فار دا فارمز آف گورنمنٹ لیٹ دا فولس کانٹیسٹ وٹ ایور از ایڈمنسٹریڈ بیسٹ از دا بیسٹ. یہ پوپ کی بڑی مشہور ایک اس کا یہ کوٹ بھی ہے. لیکن الیگزینڈر پوپ کی ایشو یہ ہے کہ سسٹم کوئی بھی ہو, اگر وہ ڈلیور کر رہا ہے تو دیٹ از دا بیسٹ سسٹم. اگر وہ ڈلیور نہیں کر رہا تو پھر اس میں ایشوز ہیں. سو پاکستان میں اگین یہاں پر یہ خطہ ایسا ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر سسٹم اگر دوسرا لے کر آتے سو وہ چلتا نہ چلتا وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. It totally depends upon the system, the people especially. People اس کا لوگ اس کا مین حصہ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. سو اب اگر آپ لنڈن ماڈل یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلی وہ فیل ہو جائے گا, وہ لاہور میں نہیں چل سکے گا. لاہور کا ماڈل لنڈن اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے نہیں چل سکے گا, کیونکہ ایک عرصہ دراز سے اس نے اپنے روٹس پکڑی ہوئی ہیں. سو آپ کو اگر چینج بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر ابرپٹلی چینج کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے جی کبھی کہ امریکن سسٹم اچھا ہے, کوئی کہتا ہے انگلینڈ کا سسٹم اچھا ہے, کوئی کہتا ہے جی انڈونیشیا کا اچھا ہے, جی کوئی کچھ کہتا ہے. آپ کو کون سا ایڈمنسٹریٹو سسٹم لگتا ہے کہ آپ کو خیال کو یار یہاں سے اگر یہ کم از کم اتنا پاکستان سے ملتا ہے کہ اگر ہم یہاں اس کو یوٹیلائز کریں تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگین کیونکہ یو ایس کا جو سسٹم ہے وہ اٹس اے ویری ڈفرینٹ سسٹم. اب جب جاپنیز سسٹم جو پریفیکچر بیس سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ سسٹم ہے. ان تمام سسٹمس کو کیسے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ میرے بیسیکلی کمپیریزن بٹوین اورنجز اینڈ ایپلس, یہ بڑا مشکل ہے آپس میں کمپیریزن کرنا ان دونوں کا. لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ اسی سسٹم کے اندر رہ کے اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے جس کے سروس ڈلیوری امپروو ہو, جس کے لیے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ ہو, آبویسلی اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک آسٹریلین پودا لا کر یہاں کے انوائرمنٹ میں لگا دیا جائے تو وہ پھلے پھولے گا نہیں, وہ خراب ہو جائے گا. اس نے بڑے عرصے دراز سے وہاں پر ایکلیمیٹائز کیا اپنے آپ کو, وہاں پر اس نے ایڈجسٹ کیا ہے. سو ان کی سوسائٹی ڈفرینٹ ہے, اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, اس کی ویلیوز ڈفرینٹ ہے, ان کا معاشرتی طریقہ کار مختلف ہے. سو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں سسٹمس کو بنانے کے لیے, سسٹم کو لانے کے لیے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو اسپیشلی. ایک دو فیکٹرز پہ یہ بات نہیں ہو سکتی, نہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے. کسٹمائز سسٹم ہونا چاہیے کسی ملک کے لیے. یہ سسٹم آبویسلی جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بہت سے ریفارمس کی گنجائش ہے, بہت سے بہتری کی گنجائش ہے. افیکٹو نیس لانے کے لیے, اس کی ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے بہت سی ریفارمز ہونی چاہیے. اچھا, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی سسٹم اور کوئی بھی سلسلہ جو ہے وہ بغیر جزا اور سزا کے نہیں چل سکتا. کہیں جزا ہوتی ہے اور کہیں سزا ہوتی ہے. آپ کے انڈر جتنا بھی آپ اس وقت آپ کے سبارڈینیٹس ہیں ان کے لیے جزا کیا اور سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بیسکلی پیڈا کا سسٹم ہے, جو وہ پیڈا ایکٹ ہے اس کے تحت ہی ایڈمنسٹریٹولی ہم ہینڈل کرتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو. اور بڑے سے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن ہے, آپ کے سپیریئرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں. سو مختلف سسٹمز ہوتے ہیں. انسینٹیو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس بیسڈ انسینٹیو زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پرفارمنس زیادہ اچھی کر رہے ہیں تو اس میں انسینٹیو زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کم پرفارم کر رہے ہیں انسینٹیو کم ہونا چاہیے. سو مانیٹری انسینٹیو از ویری امپورٹنٹ. تو آپ وہ دیتے ہیں اپنے وہ میرا سسٹم, وہ ابھی اس طرح کا سسٹم یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اس میں پرفارمنس بیسڈ انسینٹیو امپروو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس کا فائدہ پرفارمنس انہانس ہوتی ہے. تو وہ آپ نے کسی گورنمنٹ کو لکھ کے دیا اپنے سپیریئرس کو کہ یار یہاں پہ ہونا چاہیے؟ اس پہ بہت سا کام ہوتا رہا ہے, اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے, جو ریفارمس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے پرفارمنس سے متعلق. تو میرے خیال میں جن کوارٹرز پہ ہو رہا ہے وہ سارے اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا, لاہور کا ایک بڑا ایشو اسماگ ہے اور وہ ہمیں کافی سالوں سے ہو رہا ہے, اس سال بھی ہے. اور اسے ایک تو کہتے ہیں جی کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت بیمار ہیں, ایک لگے پوری پاپولیشن تقریباً یہ 1.5-2 کروڑ کی جو آبادی ہے اس کو اس کی وجہ سے بڑے مسائل آ رہے ہیں, ناک کے, گلے کے اور یہ وہ. ہر سال ہم سنتے ہیں اسٹیپس لیے جاتے ہیں لیکن وہ پھر نظر نہیں آتے. اسماگ ہر سال ہوتی ہے. دیکھیں اسماگ فنامنا یہ بھی کچھ عرصے سے یہاں پر اسٹارٹ ہوا. اس کی وجہ سے واقعی بڑے ایشوز ہیں, انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے. پاکستان جو ہے از ون آف دوز کنٹریز ان دا ورلڈ جو کہ کنٹریبیوٹ بہت کم کرتا ہے لیکن ریسیپینٹ انوائرمنٹل امپیکٹ کا بہت زیادہ ہے.
سو یہ ایشو بالکل ہے اس کے اندر, لیکن ابھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں. اسٹیبل برننگ کے اوپر بہت سی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فیکٹریز ہیں, ملز ہیں جہاں دھواں ہوتا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. 43% ٹرانسپورٹ کا ایلیمنٹ ہے جو کہ اسموک کریٹ کرنے کے اندر. باقی اس طرح بھٹے جو ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورژن کی بات ہو رہی ہے, اس پہ کافی حد تک 35% لاہور میں زگ زیگ پہ کنورٹ ہو چکے ہیں. سو اسموک کا ایلیمنٹ بالکل ہے. اگین وہ ایئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے اکراس دا بارڈر انڈین پنجاب کے اوپر بہت زیادہ اسٹیبل برننگ ہوتی ہے, وہاں سے کافی اسموک ادھر آتا ہے, ٹریول کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی ایشوز ہیں, اس پہ ہم کاروائیاں کر رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہماری کارروائی ہوتی ہے. ہر روز ہم کوئی 10 سے 15 فیکٹریز کو سیل کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, جرمانے ہوتے ہیں گاڑیوں کے خلاف. تو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے اوپر. جی اچھا, ہمارے لاہور کے اندر بہت ساری جگہوں پر ڈگنگ ہوئی ہے اور مختلف جو پروجیکٹس ہیں, لیکن وہ ڈگنگ جو ہے شاید اس کو کیپ نہیں کیا جاتا یا جلدی اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا, وہ پولوشن بہت میں اضافہ کر رہی ہے. یہ آپ کو بھی نوٹس لیتے ہیں کہ یار یہ ایشو ہے ڈگنگ کا؟ ہاں بالکل, اس پہ بھی ریلیف کمشنر نے پاورز دی ہوئی ہیں. سو اس پہ بھی بالکل کام ہو رہا ہے. جہاں ڈگنگ ہوتی ہے, جہاں پر کوئی انکروچمنٹس ہیں, ایون جہاں پر کوئی ڈمپ ہوئی ہیں چیزیں, ان کو بھی ریموو کرنا, یہ اوبیسلی یہ اس کا حصہ ہے. اچھا, ایک اور ایشو جو ہے لاہور کے اندر, جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو یہاں پر جو روڈز کو ٹھیک کرنے کا اور ان کی مینٹیننس کے بہت زیادہ توجہ تھی. اب شاید بہت ساری روڈز پہ میں بھی ٹریول کرتا ہوں تو مجھے وہاں پہ وہ نظر نہیں آتی ان کی مینٹیننس. اس پہ آپ کا ادارہ بھی کوئی رول پلے کرتا ہے؟ روڈ کی مینٹیننس پہ اوبیسلی کام ہو رہا ہے. ابھی ہم یہ 16 لاہور پہ بھی تمام LDA کارپوریشن سے روڈ کی مینٹیننس پہ کام کروا رہے ہیں. لین مارکنگ بھی چل رہی ہے, اسپیشلی چیف منسٹر صاحب کے ڈائریکشنس کے اوپر. سو اس پہ کام ہو رہا ہے. فنڈنگ کے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں, لیکن وہ ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکشنز یہ آئی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو فنڈ جو اویلیبل ان کو استعمال کریں. اس پہ ٹینڈرز گئے ہوئے ہیں. سو مینٹیننس کا بالکل اس پہ کام تمام ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں. اگین ہمارا کام ہے کوآرڈینیشن کروانا, ہم کی کوآرڈینیشن کروا رہے ہیں. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جی میسج اگر اپنی قوم کو, اپنے سبارڈینیٹس کو دینا چاہے کوئی؟ میری طرف سے میسج یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں اسپیشلی کیونکہ اسموک کا سیزن بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرونا بھی ہے, تو یہ فرسٹ ٹائم ہے ونٹرز میں ہم کرونا کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. پراپر ونٹرز کے اندر اسموک ایلیمنٹ بھی شامل ہو رہا ہے اس کے اندر. تو اپنا بہت خیال رکھیں, ماسک پہنیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ ہم پریونٹیو میئرز کے ذریعے ہی اس کرونا کو شکست دے سکتے ہیں. جب تک ویکسین نہیں آتی, مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت اچھے وقت بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ.